اتنی بڑی سردی نہیں آئی یار، جوان بن گئے. تو اللہ رب العزت حقیقی ذات ہے، کسی کے محتاج نہیں ہے، ہم اسی کے محتاج ہیں. ہمیں اپنا محتاج بنایا ہے لیکن وہ رب کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، دنیا کو ضرورتوں سے بھر رکھا ہے. دنیا کے اندر انسان کی ضرورتیں رکھی ہیں، حاجات رکھی ہیں، پریشانیاں رکھی ہیں. کوئی نہ کوئی بندہ کسی نہ کسی وقت میں وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، چاہے وہ اللہ سے روزی مانگ رہا ہے، چاہے وہ اللہ سے جو حیثیت مانگ رہا ہے، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تندرستی مانگ رہا، عزت مانگ رہا. تو ہر وقت وہ کسی نہ کسی درجے میں اپنے رب کا محتاج نظر آ رہا ہے. لیکن یہاں دو چیزیں ہیں، بعض دفعہ تنگی میں اور پریشانی میں آدمی کسی بندے سے مانگتا ہے اور بعض دفعہ آدمی اپنے رب سے مانگتا ہے. تو بندے سے مانگنا اور رب سے مانگنا اس میں بڑا فرق ہے. تو فرمایا کہ بندے سے اتنا مانگو جتنا اس کی طاقت ہے، اتنا سوال کرو جتنا وہ دے سکے، اور اتنا بندے سے سوال کرو جتنی آپ کی ضرورت پوری ہو سکے. ضرورت سے زائد بندے سے سوال نہ کرنا، اس کی استطاعت کے زیادہ سوال بھی نہ کرنا. اگر آپ نے کسی بندے سے، کسی انسان سے، کسی رشتہ دار سے اس کی استطاعت سے زیادہ سوال کر لیا تو وہ تنگ ہوگا، وہ ناراض ہوگا اور دلوں کے اندر دوری پیدا ہوگی اور وہ پریشان ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی کو پریشان نہیں کرنا، کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی پر زیادتی نہیں کرنی. حتیٰ کہ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ سارے دے سارے لوگ یہ سارے فقیر ہیں اور بادشاہ غنی فقط اللہ کی ذات ہے. بندہ کسی سے کیا مانگ سکتا ہے؟ کوئی بندہ ہے کسی سے صحت مانگ لے، کوئی انسان یہاں بیٹھا ہے کسی سے جو ہے اپنی اولاد مانگ لے، کوئی ہے کسی سے جو ہے اپنی روزی مانگ لے، کوئی ہے کسی سے جو ہے کوئی آدمی عزت کا سوال کر لے کہ آپ مجھے عزت دے، تو وہ کہے گا میری اپنی عزت کوئی نہیں. بھئی میری روزی کا انتظام کر دے، وہ کہے گا میں خود بھی تنگ ہوں. اور وہ کہے میری اولاد نہیں ہے، تو وہ کہے میری اپنی نہیں ہے. تو ہندوستان میں ایک پیر بزرگ گزرے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں ایک مرید گیا اور کہنے لگا حضرت میری اولاد نہیں ہے، آپ مجھے کوئی تعویذ دے دیں میری اولاد ہو جائے. تو حضرت فرمانے لگے جتنے میرے کھیل رہے ہیں تو بھی لے جا. اللہ کا مطلب میری تو اپنی اولاد کوئی نہیں، تو میں کوئی یہاں فیکٹری لگا کے بیٹھا ہوں کہ آپ کو دے دوں، آپ کو دے دوں، فلاں کو دے دوں، فلاں کو دے دوں. اور کل ایک آدمی مجھے کہہ رہا پرسوں، بس افسوس ہی ہوتا ہے، کہتے بس ایک پیر صاحب آئے ہیں، وہ مریدنی صاحبہ کی کمر سے کمر لگائیے اولاد ہو گئی. یہ کیسا پیر ہے اور کیسے مرید ہیں اور کیسا یہ ڈھونگ رچایا ہوا ہے پیسے بٹورنے کے لیے. دینے والی ذات تو اللہ کی ہے نا. عزت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. دے کے واپس لے لے، کون لے سکتا ہے؟ اللہ لیتا ہے. عزت کون دیتا ہے؟ زندگی کون دیتا ہے؟ اور موت کا مالک کون ہے؟ اکیلا اللہ ہے. اللہ کسی کو چاہیں گے تو عطا کریں گے، اللہ کسی کو نہیں چاہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا انسان سے مانگو تو اس کی استطاعت کے مطابق مانگو، استطاعت سے زیادہ نہیں، اور اپنی ضرورت کے مطابق مانگو، اپنی ضرورت سے زیادہ بھی نہیں، کہیں وہ تنگ نہ ہو، کہیں وہ پریشان نہ ہو. اور جب اللہ سے مانگنا ہو تو اپنی ضرورت کو نہ دیکھو، اس کی بادشاہت کو دیکھو. اپنے آپ کو نہ دیکھو میں کتنا تنگ ہوں، اس کی ربوبیت، اس کی عنایت کو دیکھو کہ اللہ کتنا دیتا ہے. ہمارے بزرگ گزرے ہیں، پاکستان کے ہیں، سعودی عرب میں مدینہ منورہ میں بڑے عرصہ تک رہے ہیں. تو فرمایا کہ ایک مرتبہ ان کے لنگر کھانے میں ایک خاتون آئی اور کہنے لگی کہ حضرت مجھے شہد چاہیے، میں نے اپنے بچوں کی کسی دوائی میں استعمال کرنا ہے. تو خادم آیا، اس نے کہا حضرت ایک خاتون آئی ہے اور وہ شہد کا سوال کر رہی ہے کہ آپ مجھے شہد عطا کر دیں تاکہ میں اپنے بچوں کی دوائی میں استعمال کر سکوں. تو اور خادم نے اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ حضرت ایک 5 کلو والا کین پڑا ہے، بس اور خزانے میں کوئی نہیں، یہ ایک کین پڑا ہے، اسی میں سے دے دوں. تو حضرت نے فرمایا کہ اسی کو یہی 5 کلو کا پورا کین دے دو. اس نے کہا حضرت وہ تو پیالہ لے کر آئیے.
تو کہنے لگے وہ اپنی استطاعت کے مطابق مانگنے آئی ہے، تو اپنی استطاعت کے مطابق دے دے۔ اگر 1400 سال حضور علیہ السلام کی امت کا ایک آدمی اپنی استطاعت کے مطابق دے رہا ہے کہ ایک پیالی عورت لے کر آئی اور آپ اس کو 5 کلو کا کین دے دیں، تو سمجھیں اس کا رب کتنا غنی ہوگا، اس کا رب کتنا عنایت کرنے والا ہوگا، اس کا رب کتنا عطا کرنے والا ہوگا۔ تو فرمایا جب اللہ سے مانگو تو پھر اپنی ضرورت پر نگاہ مت کرو اور اللہ کی عنایت اور عطا پر نگاہ کرو کہ وہ رب سارے خزانوں کا مالک ہے، میں جو چاہوں اس سے مانگ سکتا ہوں۔ ایک صاحب مانگنے لگے تو کسی دوسرے نے کہا کہ حضرت یہ کیا مانگ رہے ہیں اتنی زیادہ؟ اور انہوں نے کہا بھائی میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں، آپ سے باپ سے مانگوں تو پھر آپ ناراض ہو جائیں، میں رب سے مانگ رہا ہوں، میرا اور رب کا معاملہ ہے، آپ اس میں دخل نہ دیں۔ تو ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہات میں کہیں تشریف لے گئے تو دیہاتی آدمی نے حضور علیہ السلام کی مہمان نوازی کی، اپنی استطاعت کے مطابق خاطر تواضع کی۔ تو حضور علیہ السلام نے جاتے ہوئے فرما دیا کہ بھائی کبھی موقع ملے تو ہمارے پاس مدینہ میں آ جانا۔ تو یہ بھی ایک احسان کا بدلہ ہے، اگر آپ کو کوئی چائے پلا دے، آپ کی کوئی خدمت کر دے تو اس کو بدلے میں آپ کہہ سکتے ہیں بھائی جب موقع ملے تو ہمارے پاس بھی تشریف لے آئے، ہمیں بھی چائے اور خدمت کا موقع دے، سارا کھانے پہ نہ رکھیں بلکہ کبھی کبھی کھلانے کا بھی جذبہ ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی کبھی ہمارے پاس بھی تشریف لے آئیں۔ بہرحال وہ بندہ، وہ دیہاتی آدمی وہ آیا، حضور علیہ السلام نے ان کی خدمت کی، مہمان نوازی فرمائی۔ جب وہ جانے لگا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کچھ چاہیے، مجھ سے کچھ چاہتے ہو، کوئی آپ کی ضرورت ہے جو میں پوری کروں؟ تو اس سوال پر نگاہ رکھنا، حضور علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو قسیم بنایا ہے، محبوب دیتا میں ہوں تقسیم تو کر، اے محبوب یہ زمین آسمان نہ بناتا اگر میں آپ کو نہ بھیجتا، اے محبوب یہ سرزمین نہ بچھاتا اگر آپ کو نہ بھیجتا، یہ سورج چاند ستارے نہ بناتا اگر آپ کو بھیجنا نہ ہوتا، محبوب یہ ساری کائنات کی وجہ آپ ہیں، پوری کائنات میں نے سجائی آپ کے لیے۔ اور وہ رحمت للعالمین پیغمبر پوچھ رہے ہیں کوئی چاہیے؟ تو اس دیہاتی آدمی نے کہا مجھے ایک اونٹنی دے دو پلان سی میت تاکہ میں اس پر سواری کر سکوں۔ اونٹنی اس وقت کار کے برابر استعمال ہوتی تھی، جیسے کسی کو کوئی کار دے دے، یا رسول اللہ مجھے اونٹنی دے دے، کجاوا بھی ساتھ ہو اور ساتھ میں ایک دودھ والی بکری بھی دے دے تاکہ میں اس کا گھر میں دودھ پیتا رہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی بڑھیا جیسا سوال کیوں نہیں کیا؟ جب وجہ کائنات سے آپ مانگ رہے ہیں اور ایک اونٹ اور ایک بکری، حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اگر آپ چاہیں تو میں احد پہاڑ سونے کا بنا دوں، اتنی بڑی ذات سے آپ صرف اونٹنی اور اس کا سوال کر رہے ہیں، تو اس بڑھیا جیسا سوال کیوں نہیں کیا؟ تو یہ واقعہ میں سناتا ہوں، درمیان میں ایک اور بات کہہ دوں۔ مدینہ منورہ میں کہا گیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھوکے رہتے تھے، کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو جب زیادہ پریشانی بڑھ گئی تو آپس میں مشورہ کیا، ایسا کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں جاتے ہیں اور دعا کرواتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہمارے لیے دعا کر دیں ہمیں ایک ٹائم کی روٹی تو مل جائے۔ آج کل ہم 3 ٹائم کھاتے ہیں پھر بھی مسجد میں نہیں آتے، ہر وقت کھاتے رہتے ہیں پھر بھی مسجد میں نہیں آتے، ہر وقت کسی نہ کسی دعوت میں لگے ہوتے ہیں پھر بھی یہ پیشانی اللہ کے سامنے نہیں جھکتی۔ میلوں دور پانی پینے کا لے کے آتے تھے، استعمال کرتے، گھر میں پانی پینے کا کوئی نہیں تھا، لیکن ہمیں اپنے گھر میں بور اور نلکے اور ساری چیزیں میسر ہیں پھر بھی اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ تو وہ صحابہ نے مشورہ کیا چلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اللہ کے پیغمبر ہمارے لیے ایک ٹائم کی روٹی کا سوال کر دیں، اللہ ہمیں دے دے، ہمارے لیے دعا فرما دیں۔ اور جب آئے مسجد نبی شریف میں ابھی دروازے پر تھے کہ نبی علیہ السلام نے دیکھا میرے صحابہ آ رہے ہیں، انصار مدینہ آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا مرحبا یا انصار، مرحبا یا انصار، آؤ انصار آؤ، مانگو کیا مانگتے ہو، آؤ انصار آؤ مانگو کیا مانگتے ہو۔ وہی سوال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے کیا کہ ہاں بھی مانگ کیا مانگتا ہے، کچھ چاہیے، تو اسی طرح کا سوال انصار سے کیا، انصار آؤ مانگو کیا مانگتے ہو۔
تو صحابہ انصار حضور کے شاگرد تھے، وہ تو دیہاتی تھا، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، اس کی ساری کائنات ایک اونٹنی ایک بکری نظر آئی کہ مجھے سواری مل جائے، دودھ کے لیے بکری مل جائے، بس میں عیش میں ہوں۔ اور صحابہ بھوکے ہیں، کھانا نہیں مل رہا، حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور دعا فرما دیں ایک ٹائم کا کھانا مل جائے۔ حضور نے دیکھ کر فرمایا یہ کچھ مانگنے آئے ہیں، ابھی انہوں نے سوال نہیں کیا، حضور نے خود فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو صحابہ کو روٹی بھول گئی، صحابہ کو روٹی بھول گئی۔ انصار مدینہ نے روٹی کا سوال نہیں کیا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ اب حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو، روٹی نہیں مانگتے۔ آئے یا رسول اللہ ہمارے لیے جنت کی دعا کر دیں، یا رسول اللہ ہماری آخرت کی دعا کر دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، اللہ اغفر للانصار، اے اللہ ان انصار کی مغفرت فرما، اور پھر دعا کی یا اللہ ان کی اولاد کی مغفرت فرما، اور پھر دعا کی یا اللہ ان کی جو تیسری نسل ہے اس کی بھی بخشش فرما۔ تو فرمایا عقل مند لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، بھوک تھی، پیاس تھی، فاقہ تھا، مگر روٹی نہیں مانگی، ایک روٹی کے بدلے میں 3 نسلوں کی بخشش کا سرٹیفکیٹ لے گئے۔ تو حضور نے فرمایا موسیٰ کی بڑیا کا سوال جیسا سوال تو نے کیوں نہ کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ حضور نے سنایا اس بوڑھے دیہاتی کو۔ سن، موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، فرعون جب غرق ہو گیا تو ان کی قوم بنی اسرائیل بھی جا رہی تھی، تو آگے راستہ نظر نہ آئے، راستہ کہیں گم ہو گیا۔ اب یہاں مسئلہ ہے، 2 لفظ ہیں، ایک بھی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے، راستہ بھٹک گئے، لیکن نبی کی بارے میں اس طرح کا لفظ بے ادبی میں آئے گا۔ تو یہاں ضرور اس بات کو سوچیں، جب کبھی نبی کی بات آ جائے، کسی عالم دین کی بات آ جائے، صحابی رسول کی بات آ جائے، کسی پیر و مرشد کی بات آ جائے، کسی اللہ والے کی بات آ جائے، جب اس کا تذکرہ کریں 2 الفاظ سامنے ہو تو وہ بات استعمال کریں، وہ لفظ استعمال کریں جو اس کی شان کے مطابق ہو، جس میں عزت زیادہ ہو۔ تو کیا کہا کہ راستہ گم ہو گئے، راستہ نظر نہیں آ رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا کہ راستہ نظر نہیں آ رہا، کیا بات ہے، آپ ہمیں وجہ بتلاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر جو علماء تھے، بوڑھے علماء، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اللہ کے پیغمبر، یوسف علیہ السلام کا جب آخری وقت تھا تو انہوں نے ہمیں وصیت کی تھی کہ جب تم مصر سے باہر جاؤ تو میرا تابوت بھی میری قبر سے لے کر وہ بھی ساتھ لے جانا۔ تو ہم ان کی وصیت پر عمل نہیں کر رہے، ان کا تابوت یہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس وجہ سے ہمیں راستہ ہی نہیں مل رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ پہلے یوسف علیہ السلام کی قبر تلاش کرو۔ کسی کو معلوم ہے کہ معلوم نہیں، پورے مصر میں چکر لگایا، تلاش کرتے رہے، اخیر میں ایک بوڑھی خاتون ملی، تو اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے جو آپ کو تلاش ہے، جو جس کی آپ کو ضرورت ہے اس کا مجھے پتا ہے۔ انہوں نے کہا بتا دو۔ انہوں نے کہا تو کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر تورات نازل ہوئی ہے، میں صاحب کتاب ہوں، میں اللہ کا کلیم ہوں، تو مجھے بتا دے۔ تو بوڑھی عورت نے کہا بتاؤں گی، پہلے میرے ساتھ ایک وعدہ کرو اور وہ وعدہ بھی پورا کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وعدہ ہو گیا، پوچھو کیا پوچھتی ہو؟ تو اس بڑھیا نے کہا جب تو جنت میں جائے گا مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا، جب تو جنت میں جائے گا تو مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا، اگر یہ وعدہ پورا کرو تو میں یوسف کی قبر بتا دیتی ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر سوچنے لگے کہ کیا کہوں، وعدہ کروں اس بوڑھی عورت کے ساتھ یا نہ کروں؟ اوپر سے اللہ سے آواز آئی، اللہ نے فرمایا موسیٰ مان لو لے جانا اس کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بوڑھی اماں لے جاؤں گا۔ تو اس بڑھیا نے کہا آ جاؤ میرے ساتھ۔ وہ گئی اور وہاں ایک تالاب تھا، کہا یہ پانی نکالو، پانی نکالا، پانی خشک ہوا، کہا اس کو کھودو، اس کو کھودا، بیچ میں سے تالاب میں سے اس کے اندر سے تابوت آیا اور اس کو لے کر پھر چلے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل بھی وہاں چلے گئے تابوت لے کر۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے دیہاتی بوڑھے، تو نے موسیٰ علیہ السلام کی بڑھیا جیسا سوال کیوں نہ کیا؟ تو نے اونٹنی اور بکری کا سوال کیا، تو نے آخرت کیوں نہ مانگی تھی؟ اگر تو آخرت مانگ لیتا تو میں تجھے آخرت کا بھی سرٹیفکیٹ دے دیتا۔ اسی طرح کا ایک سوال اور بھی ہے، ایک صحابی ہیں، 1-2 منٹ اوپر ہے، ایک صحابی ہے ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ، حضور علیہ السلام کی خدمت کر رہے تھے، رات کے وقت حضور کے خادم تھے، حضور علیہ السلام کو وضو کی ضرورت پڑی تو وہ پانی لے کر آ گئے، یا رسول اللہ پانی، آپ نے فرمایا پانی کا انتظام آپ نے کیا ہے؟ جی میں نے کیا۔ ہو سکتا ہے اس دوران میں پانی کی کمی ہو، تو
تو جب پانی دیکھا اور وضو فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ربیہ مانگ کیا مانگتے ہو؟ اس طرح کی حدیث میں کئی سارے واقعات ہیں، ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر قیامت والے دن میں آپ کے ساتھ ہوں، بس یہ میری چاہت ہے، یہ میرا سوال ہے کہ قیامت کا دن ہو اور محشر کا میدان ہو، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کا ساتھی بن جاؤں، مجھے یہ چاہیے۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے تو میرا ساتھی ہے۔ حضور نے فرمایا پھر سجدوں سے میری مدد کرنا، میں تجھے اپنا ساتھی بنا لوں گا، نماز کوئی نہ چھوڑنا، قیامت والے دن میں تجھے اپنا ساتھی بنا لوں گا۔ اگر تو نے نماز چھوڑی، نماز چھوڑ کر پھر امید رکھی کہ میں محمد کا ساتھی بنوں گا، یہ مشکل ہوگا۔ آج ہم بھی اگر چاہتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے ہمیں کچھ نصیب ہو جائے، اللہ کے پیغمبر کی سفارش ہمیں بھی نصیب ہو جائے، تو پھر نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ بڑی عجیب حدیث ہے سردی کے حوالے سے، سردی کا موسم ہے، صبح صبح بڑی مشکل ہوتی ہے وضو کرنا، بستر چھوڑنا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس وقت آپ کی طبیعت بوجھل ہو، جس وقت آپ کی طبیعت ناگوار ہو اور پسند نہ کر رہی ہو پانی کو ہاتھ لگانا، پانی ٹھنڈا ہے، وضو کیسے کروں، بستر میں پڑا رہوں، اچھا ہے، اس وقت آپ پورے اطمینان کے ساتھ وضو کریں گے تو آپ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی وجہ سے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کہو سبحان اللہ، ایک مرتبہ تو کہہ دیں سبحان اللہ۔ صرف وضو پر سارے گناہ معافی کا اعلان ہے، تو نماز پڑھنے پر کیا ملے گا؟ تو نماز پر کیا ملے گا؟ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے، آخرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور سفارش نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔